کتاب اردو افسانہ اعتراض رمی جلد دوم مرتب رابع ربع افسانہ نگار ساجد خان جدون 15 مارچ سن 1972 حویلیاں تعلیم ایم اے اسلامیات پشاور یونیورسٹی 1999 ایم اے اردو ہزار یونیورسٹی 2005 تصانیف مجھے روشنی چاہیے افسانے افسانہ افسانہ پرندے آسمان پر چمکتا سورج غروب ہو رہا تھا۔ روشنی سرخ لباس پہن چکی تھی اور سرخی نیلاہٹ اور نیلاہٹ سیاہی میں بدل رہی تھی۔ ہر چیز کو اندھیرے نے اپنے دامن میں بھرنا شروع کر دیا تھا۔ فضا میں اڑتے پرندوں کی آوازوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اپنے گھونسلوں کی جانب پلٹ رہے تھے۔ پرندے روشنی کو اندھیرے میں بدلتا دیکھ کر کچھ بے سکون سے لگتے تھے۔ گلی کی نکڑ پر کتے بھونک رہے تھے۔ بند مارکیٹ کے سامنے 2-3 آوارہ کتے کتیا کی جانب اراٹے بھر رہے تھے، کبھی تیز، کبھی آہستہ، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ وہ کتیا کے ساتھ ساتھ اس بازار میں دور تک بھاگتے جا رہے تھے۔ چوک کے وسط میں بڑا سا سائن بورڈ پر کسی ادارے کا نیم عریاں تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ فلک بوس ہوٹل قمقمہوں میں جگمگ ملکہ شاپنگ پلازا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ چوک میں سائیکلوں، موٹر سائیکلوں، کاروں اور رکشوں کا ایک سیلاب رواں دواں تھا۔ ٹیوشن سے فارغ ہونے والے لڑکے لڑکیاں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے تیز قدموں سے اپنے اپنے گھروں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جب ان کا گزر سائن بورڈ کے پاس سے ہوا تو کچھ لڑکے تصویر کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے کے بعد آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے۔ لڑکیاں اس بھیڑ سے پہلو بچاتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ ان میں سے بعض کنکھیوں سے سائن بورڈ کا جائزہ لیتیں اور ساتھ ہی سہیلیوں کے کانوں میں کھسر پسر کرتیں۔ باغ میں نئے جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوش گپیوں میں مصروف ٹہل رہے تھے۔ بعض ایک دوسرے کی انگلیاں پکڑے پھر رہے تھے۔ کئی چہل قدمی سے زیادہ پیش قدمی کر رہے تھے۔ ہر عمر کے مرد و زن اپنی دنیا میں مگن تھے۔ بعض پھولوں کی کیاریوں کے پیچھے پیار و محبت کی دنیا گم تھی۔ لڑکی بولی، واقعی؟ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ نہیں، پلیز سچ بتاؤ نا، لڑکی اصرار کر رہی تھی۔ باخدا میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لڑکی نہیں مان رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، کبھی ایسے کیا محسوس ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ خوابوں کی دنیا حقیقت سے کئی گنا خوبصورت اور پرسکون ہوتی ہے۔ لڑکی اس کی بات کاٹتے ہوئے ابھی وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی۔ لڑکے نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تم خوابوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہو، تمہارے ساتھ گزارے لمحے میری زندگی کے پرسکون اور قیمتی لمحوں ہیں۔ جملے کی تکمیل کے ساتھ ہی اس لڑکی نے کو اپنے باہوں میں بھر لیا۔ رات جوبن پہ تھی اور جوان ہو چکی تھی۔ یہاں وہاں، ادھر ادھر، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرف لانچی کٹہری اور سیاہ زلفوں اور بدن کی مہک چاروں جانب پھیل گئی۔ سامنے بڑی عمارت کی اوپ میں موجود گھر بیماروں کا حصار میں تھا۔ بوڑھا مرد دمے کا مریض اور بوڑھی عورت 2 قدم اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے زندگی کے سفر پر گامزن تھے۔ فٹ پاتھ پر ایک بچی اپنی والدہ کی انگلی پکڑے والدہ کے پیچھے چل رہی تھی۔ جب وہ کسی نئی چیز کو دیکھتی، والدین سے استفسار کرتی، والد اس کے سوالات سے تنگ آ کر الٹے سیدھے جواب دیتا تو وہ والدہ تصحیح کرتیں۔ بچوں دونوں کے جواب میں الجھی تھی کہ والد سچ کہہ رہا ہے یا والدہ؟ بچی دونوں کے چہرے کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ سینما ہال میں شو ختم ہو چکا تھا۔ جمع غفیر سے باہر نیا ریلا شو کے لیے ٹکٹ کی قطاروں میں کھڑا تھا۔ سینما سے قدرے دور میک اپ سے لدی بنی ٹھنی بال بنائے، چوڑیاں چھنکائے، چمکیلے پوشاک زیب تن کیے چند لڑکیاں نہ جانے کس کے انتظار میں سڑک
کو گھور رہی تھیں۔ ان کے ساتھ موٹی موٹی دھون، بڑی مچھوں اور لمبے بال والے کے لیے جوڑ توڑ کی کوشش میں مصروف تھا۔ نوٹوں کا دھندا عروج پر تھا۔ نوٹ ایک جیب سے دوسری جیب میں، ایک کا ہاتھ دوسرے ہاتھ قلمس لے رہے تھے۔ سینما کے پاس نصف ٹرانسفارمر کے نیچے عامل بابا درمیانی عمر کے شخص کو قسمت کا حال بتا رہا تھا۔ جوں جوں حال بتاتا وہ لڑکا مسکراتا رہتا۔ اس کے خدرے پیلے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ عامل بابا کو بورڈ پر لکھا تھا، لڑکا عزت دولت شہرت کے لیے رابطہ کریں۔ سب 10 روپوں میں دیا جا رہا تھا۔ سینما میں داخل ہونے والے کئی عامل بابا کے بورڈ کا جائزہ لینے کے بعد بابا سے مشورے کر رہے تھے۔ سینما کے سامنے دکان سے کپڑے اور ساتھ والی مارکیٹ سے جوتوں کی خرید و فروخت بھی جاری تھی۔ فٹ پاتھ پہ چلتا ہوا ایک شخص سگریٹ کے مرغولے چھوڑتا ہوا اپنی ہی دھن میں مگن خود کلامی کر رہا تھا۔ وہ شاید اپنے مسائل کا حل خود نکالنے کی صحیح کر رہا ہوگا۔ ہوٹلوں سے مختلف کھانوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، ہوا کے دوش پر اڑ کر ماحول کو مہکا رہی تھیں۔ شیشوں والے ہوٹل میں جگہ کا ملنا محال ہوتا جا رہا تھا۔ ہوٹل کے سامنے کھڑا خوانچہ فروش بھی گاہکوں کے ہجوم کی وجہ سے بدحواسی کا شکار تھا۔ گلی کے ایک دروازے سے پہ مسلسل گھنٹی بج رہی تھی کہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ گھنٹی دینے والا گھڑی پہ نظر جمائے کبھی خود کو کبھی گھر والوں کو گالیوں سے نواز رہا تھا، سوائے موٹے شخص کے ساتھ پتلا خسر پسر کر رہا تھا۔ پتلے شخص نے گاڑی کے سامنے کھڑی کر لی تھی۔ گھر کے جناب، مال بالکل تازہ، ایک دم نیا اور فٹ۔ موٹے آدمی نے اپنی بھدی آواز میں کہا۔ پتلے آدمی نے اس کی بات سنی اور سگریٹ کا دھواں ادائے بے نیازی سے ہوا میں چھوڑا۔ موٹا دوبارہ مخاطب ہوا تو اس کے الفاظ میں کئی نئے پہلو بھی تھے۔ پتلے شخص نے سگریٹ پھینک کر چھاتی پہ ہاتھ مارتے ہوئے آہستگی سے قدم بڑھائے۔ سودا طے ہو جانے پر پتلا شخص نے سگریٹ سلگایا اور آنکھوں کے اشاروں میں بات کرتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی مزید سواریوں سے لد چکی تھی۔ فٹ پاتھ ایک جانب کتے بھونکنے کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ بیمار گھر کے باسی وقفے سے کھانسے جا رہے تھے۔ بیماریوں کا زور پکڑا جا رہا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا مرد سامنے کھڑی لڑکی کے بال کھولنے اور اصرار کر رہا تھا، جبکہ لڑکی کے بال کھولنے پر رضامند نہ تھی۔ فضا میں کثافتیں شامل ہو چکی تھیں۔ ہوا قدرے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ درد سے کراہتے لوگوں کے دردوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ سینما کے پاس کھڑی لڑکیاں جا چکی تھیں۔ محفلیں سج رہی تھیں۔ کئی بدن لباس سے آری، کئی ہوش مند مدہوشی کے قریب اور کئی جوان بدن کو تھرتھرانے کو بےتاب تھے۔ گوشت مارکیٹ سے نکلنے والے کتوں کا لشکر بازار میں گھوم پھر رہا تھا۔ سب سے آگے کتیا بھاگ رہی تھی اور بہت سے کتے غرا نہیں بھرتے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے تھے۔ رات کی انتہائی گہری تنہائی اور خاموشی میں کسی کتے کی غرار دور تک سنائی دے رہی تھی۔ نڈال بلند اپنی خوشبو میں بدبو کی آمیزش سے داغدار ہو چکے تھے۔ فٹ پاتھ پر سونے والے آدھی نیند کر چکے تھے۔ جسم سے ٹکرا چکے کتے بھونک کر اور ہل ٹپکا کر تھک گئے تھے۔ شفاف ہوا میں جس قدر تعفن پھیلنا تھا وہ پھیل چکا۔ روشنیوں میں جگمگاتا ہوٹل اپنی جگمگاہٹ کھو چکا تھا۔ روشنیوں میں نہایا ہوا شاپنگ پلازا سیاہی کی آغوش میں ڈوب چکا تھا۔ سیاہی نے ہر شے پہ اپنی حکمرانی ثابت کر ہی دی تھی۔ رات نے اپنی بھیانک چہرے پہ سب کے سامنے بے پردہ کر دیا تھا۔ فضا کو معطر کرتی خوشبوئیں زائل ہو گئیں۔ زلفوں کی پہلی جیسی اٹھان غارت ہو گئی۔ بدن چھو لینے پر اضطراب ختم ہو چکے، اب خمار چڑچڑاہٹ میں بدل رہا تھا۔ کانپتے ہونٹوں میں ٹھہراؤ آ گیا۔ جس کی قیمت جو تھی اس نے اپنی قیمت وصول کر لی۔ پہلے دوریاں نزدیکیوں میں، اب نزدیکیاں بے پرواہی کی صورت اختیار کر چکی تھیں۔ بیماری قدرے فاقہ محسوس ہونے لگا۔ کئی درد ختم ہو چکے، رات اپنی منزل طے کر چکی۔ کائنات نے ایک انگڑائی لی۔ ہر طرف خاموشی اور گہرا سکوت تھا کہ اتنے میں ایک آواز سنائی دی جس سے اونچی کوئی آواز نہیں تھی۔ وہاں سے صرف اللہ اکبر کی صدائیں کانوں کو رسگھولنے لگیں۔ روشنی نے سیاہی کو نیلے بلچگے میں بدلنا شروع کیا۔ پرندوں کی آوازوں میں عجیب سرور مستی تھی۔ پرندے سرخوشی سے سرشار اللہ کی
ہم دو سنا بیان کر رہے تھے اور کتے اپنے ٹھکانوں پر گہری نیند سو چکے تھے۔ جب میری ایک آنکھ کھلی میں نے دیکھا دنیا